میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میرا آپ میرا اپنا نہیں رہا۔ میرے پاس شاید وہ لفظ ہی نہیں جن سے میں اپنی کیفیت آپ پر ظاہر کر سکوں۔ میرے جسموں کے لیے اس وقت دنیا کی سبھی ڈکشنریوں میں موجود ہر لفظ مجھے عامیانہ لگ رہا ہے۔ شاید میرا یہ طریقہ بھی بے حد عامیانہ اور ہلکا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں۔ یہ میری اور میرے دل کی شدید مجبوری ہے جس نے مجھے آپ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایسا گرا ہوا رستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ اب بھی یوں ہی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی نیچے بچھے قالین میں نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ نے اپنی بات کہہ دی، اب مجھے جانے دیجیے۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میرے منہ سے چند لفظ نکلے۔ میں اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وہ ہوا کے ایک جھونکے کی طرح وہاں سے اپنا نازک وجود سنبھالتی ہوئی نکل گئی۔ بس اس کی خوشبو کمرے میں بکھری رہ گئی۔ میں نے باہر کے برآمدے کی طرف اسٹڈی کی کھلنے والی کھڑکی میں اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ نگہت اور حیا کے پاس رکے بغیر آگے بڑھ گئی۔ نگہت اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی۔ حیا کی نظر کھڑکی سے ہوتی ہوئی مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے آداب کیا، پھر وہ بھی ایمان کے پیچھے بھاگ گئی۔ مجھے اس لمحہ حیا بہت اچھی لگی۔ اس لڑکی نے ایک انجان انسان پر اعتبار کر کے اپنی جان سے پیاری بہن کو اس سے ملنے بھیج دیا تھا۔ جانے نگہت نے اسے کس طرح میرا اعتبار دلایا ہوگا۔ بہرحال جو بھی تھا، فی الحال تو نگہت اور حیا دونوں کی ہی خیر نہیں تھی۔ ظاہر ہے ایمان ان سے شدید ناراض ہو گئی ہوگی۔ جانے وہ اب دونوں اسے کس طرح منائیں گی۔ میں بہت دیر تک اس کمرے میں یوں ہی سحر زدہ سا بیٹھا رہا۔ جانے کیوں وہاں سے باہر جانے کے لیے میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں بار بار اس منظر کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہتا تھا جب وہ ناز پیکر یہیں اس کمرے میں سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا نازک وجود کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ دھوپ ڈھل چکی تھی اور اب روشن دان کے اندر سے چھننے والی روشنی میں وہ حدت باقی نہیں تھی۔ میری گھڑی پر نظر پڑی تو شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ بادل نخواستہ میں وہاں سے اٹھا۔ اچانک میری نظر اس کتاب پر پڑی جو ایمان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کتاب اٹھا لی۔ بانو قدسیہ کی راجہ گیت۔ اچانک میری نظر کتاب کے پاس ہی پڑے تو چھوٹے سے موتیوں پر پڑی۔ ایسے موتی تو میں نے ایمان کے سینڈلز پر لگے دیکھے تھے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھ سے بات کرتے وقت اس کی نظر پورا وقت زمین میں ہی گڑی ہوئی تھی اور میری نظر بھی اس کی نظر کے تعاقب میں اس کی قدموں کی طرف کئی بار اٹھی تھی۔ ضرور جب اس کے ہاتھ سے کتاب گری ہوگی تو اس کے قدموں سے ٹکرائی ہوگی۔ تبھی یہ موتی علیحدہ ہو کر گر پڑے ہوں گے۔ میں نے وہ دونوں موتی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب نگہت کا انتظار کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ مجبوراً میں ٹوٹے قدموں سے وہاں سے نکل آیا۔ رات بھر میری پلکوں تلے وہ سارے منظر کسی فلم کی طرح چلتے رہے۔ میری حالت اس نالائق طالب علم کی سی تھی جو پرچے میں ایک بھی سوال ٹھیک طرح سے حل کر کے نہ آیا ہو، لیکن پھر بھی اسے نتیجے کا بے چینی سے انتظار ہو۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں کچھ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں نتیجے کی کیفیت سے زیادہ نتیجے کا پتہ چل جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا یا مخالفت، بس فیصلہ ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسا کمزور اعصاب والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو انتظار کی اذیت اور چبھن کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے اور ذہنی دباؤ کے ہاتھوں تنگ آ کر دہائی دینے لگتے ہیں، بس جو بھی ہونا ہے وہ آج ہی ہو کر رہے۔ ایسے لوگ اس وقت اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں جس نتیجے
اور جس فیصلے کا اپنی مخالفت میں طے ہو جانے کا خیال ہی انہیں اس قدر ہلکان کر رہا ہے، وہ بے چینی سے اس کے اعلان کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ اعلان ہونے کے بعد جب واقعی ان کے حق میں نہیں ہوگا تو تب ان کا کیا حشر ہوگا۔ میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی اس رات۔ مجھے ایمان کے فیصلے کا انتظار تھا اور میں ایک ایسے کرب سے گزر رہا تھا، چاہے کچھ بھی ہو، بس مجھے جلد از جلد اس کے فیصلے کا انتظار تھا۔ شاید اس جلد بازی میں میرے دل کی ایک اور چور سی تمنا کا بھی عمل دخل تھا۔ میرا دل اس وقت کسی طور بھی اس دلربا کی طرف سے کسی رابطے، کسی کلام کی خواہش میں مچل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا اس کے ہونٹوں پر بس میرا نام آئے، چاہے برسرے الزام ہی آئے۔ جانے عشق میں یہ دل ایک چھوٹے بچے کی طرح کیوں برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ عشق میں دل کو صرف اسی پل، اسی لمحے، اسی دن کی فکر ہوتی ہے جو گزر رہا ہوتا ہے۔ مستقبل کا ڈر، خوف یا وسوسے اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ عشق کو بس حال سے غرض ہوتی ہے۔ عشق انجام سے بے خبر اور لا تعلق ہوتا ہے۔ جانے وہ رات کیسے ڈھلی اور کب صبح ہوئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں اڑ کر نگہت کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے کل کی تمام روداد پوچھوں، کریت کر سوال کروں، لیکن روز روز یوں پرانی حویلی جانا بھی تو کچھ ٹھیک نہ تھا۔ نگہت میری منہ بولی بہن ہی سہی، لیکن آس پاس حویلی کے دوسرے نوکر چاکر بھی تو تھے۔ جانے وہ میرے روز روز کے کیوں وہاں آنے اور نگہت سے تنہائی میں ملنے کو کیا رنگ دیں۔ پھر میں نے خود ہی ان فضول خیالات کو سر سے جھٹک دیا۔ یہ میں کیا سوچ رہا تھا؟ یہ بے بنیاد سے وہم میرے اندر کہاں سے پلنے لگے تھے؟ شاید محبت انسان کو اپنے اوپر شک کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ 11:30 بجے شاکر مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے کمرے تک آن پہنچا۔ میں ابھی تک کمرے میں ہی بند تھا۔ صبح سے شاکر نے مجھے نگہت کا دیا ہوا ایک بند لفافہ تھمایا اور حسب معمول پوچھا، بابا کل آپ حویلی گئے تھے، کچھ کام تھا کیا؟ حالانکہ شاکر اپنے معمول کے مطابق عام سا سوال ہی کر رہا تھا، لیکن جانے کیوں میں گڑبڑا سا گیا۔ ہاں، نہیں، ہاں، میرا مطلب ہے کچھ خاص نہیں۔ نگہت سے کچھ کتابیں نکالنے کا کہا تھا اسٹڈی سے، وہی لینے گیا تھا۔ شاکر نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دیکھیں حماد بابا، اگر آپ نے نگہت کو مزید نئی کتابیں دلوائیں تو میں بہت ناراض ہو جاؤں گا۔ ضرور اس نے اس لفافے میں نئی کتابوں کی فہرست بھیجی ہوگی۔ مجھے شاکر کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے یقین دلایا میں اس مہینے نگہت کو مزید کوئی کتاب نہیں دلاؤں گا۔ شاکر کے چاہتے ہی میں نے بےتابی سے فوراً لفافے کو چاک کیا اور اندر سے نگہت کا خط نکالا۔ میری بے چین نظریں خط پر پھسلنے لگیں۔ لکھا تھا، بھیا جی، برا پھنسایا آپ نے، وہ مجھ سے روٹھ گئی ہے، بہت ناراض ہو کر گئی ہے یہاں سے، اپنی چھوٹی بہن سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ آج میں اس کے گھر جاؤں گی اور میں اور حیا سے مل کر منا ہی لیں گے، لیکن آپ کے مقدمے کا کیا فیصلہ دیتی ہے یہ اب خدا ہی جانے۔ میری مانے تو آپ اپنے گھر والوں سے بات کر کے اس کے گھر رشتہ بھیجیں، اس سے آپ کی سچائی بھی اس پر واضح ہو جائے گی، ورنہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں جو بنا کسی رشتے کے ایسا کوئی تعلق جوڑیں۔ خوش رہیں۔ اس چھوٹے سے خط میں نگہت نے وہی سب کچھ لکھا تھا جس کی میں توقع کر رہا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں وہ چند سطور پڑھ کر بے حد اداس اور پہلے سے کہیں زیادہ بے چین ہو گیا۔ ہوا وہی، پہلے نتیجہ آنے کی بے چینی تھی اور اب فیصلہ سننے کے بعد کی بےتابی۔ نہ اس کروٹ چین تھا نہ اس کروٹ آرام، لیکن انسان کی فطرت میں قدرت نے امید اور آس کی ڈور سے ہمیشہ بندھے رہنے کا ایک عجیب سا انتظام کر رکھا ہے۔
ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ دوسری تھام لیتا ہے، دوسری ٹوٹتی ہے تو تیسری، یوں یہ سلسلہ اس کی سانس کی ڈور ٹوٹنے تک چلتا ہی رہتا ہے۔ شاید قدرت نے انسان کی طبیعت میں یہ آس اور امید کا سلسلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ پہلی نا امیدی پر ہی ختم ہو جاتا، مایوسی سے مر جاتا۔ میں بھی ایک نئی آس اور امید میں مبتلا ہو گیا۔ نگر اور حیا جب اس محجبی کو منا لیں گی تو شاید تب اسے میرے حال پر کچھ رحم آ جائے، شاید وہ کچھ کہے۔ اب میری دھڑکنوں میں اس کی طرف سے کسی پیغام کا انتظار تھا، مجھے اس انتظار کی سولی پر اب مزید کچھ روز لٹکنا تھا۔